تو اقبال نے اس کو بہت زیادہ، ایک تو جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک بیسک جو لیول ہے اس پہ انہوں نے اس مسئلے کا حل پیش کیا، لیکن ہائر فلسافیکل سطح پر بھی اپنے جو خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف دس تھاٹ ان اسلام، اس کے اندر انہوں نے اس کو انٹلیکچوئل ہائر انٹلیکچوئل سطح پہ فلسافیکل سطح پہ بھی اس کو حل کیا، پر وہ اسکوپ سے باہر ہے، ہم اس پہ جانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے پھر کچھ فلسافیکل جو مباحث ہیں ان کی نو ہو ہونی چاہیے، لیکن جو بیسک انہوں نے مسئلے کا حل کیا وہ ہم یہاں پہ رکھیں گے۔ تو ان کا ایک ہی شعر اس کے لیے کافی ہے، بیسیکلی تو یہ خطا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے خاص طور پہ اس پہ ہم فوکس کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کی پابندی کرنا اصل میں یہ لازمی ہے نباتات و جمادات پر، جانور اور پودوں کے اوپر یہ لازمی ہے، جبکہ مومن جو ہوتا ہے یہ اس کے اوپر اس کی پابندی کرنا لازمی نہیں ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ دو قسم کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس دنیا میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک احکامات قضاء و قدر ہیں اور ایک احکامات شریعت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم مکلف احکامات شریعت ہیں یا احکامات قضاء و قدر؟ سوال یہ ایک بات ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو واقعی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں احکامات شریعت کو ہی فالو کرنا ہے اور اسی کا ہمیں علم بھی دیا گیا ہے، جبکہ احکامات قضاء و قدر اس کا نہ ہمیں علم دیا گیا ہے نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ یعنی تقدیر بے شک ہمیں پابند کر لے، اصل جو بات وہ بیان نہیں کر رہے ہیں کہ تقدیر تو بے شک ہمیں پابند کر کے رہے گی، جو بھی اس نے کرنا ہے کرے، لیکن ہمیں ولنگلی اس کو فالو نہیں کرنا، ہمیں فالو کرنا ہے اللہ کی شریعت۔ اس کو مزید جو ہے بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کے ایک اور ہم مقام کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی بڑی مشہور نظم ہے ان کی پیر و مرید، اس میں سوالات جو ہیں وہ اردو میں شعر میں پوچھتے ہیں اور جواب پھر جو ہے وہ مولانا روم کا جو ہے وہ فارسی میں لے کے آتے ہیں، بڑی ہی ماقت الآراء یہ جو نظم ہے پیر و مرید۔ تو اس میں جواب وہ کہتے ہیں کہ اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پہ نقطہ ہے حکم جہاد۔ یعنی آپ کی نگاہ سے تو میرے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اپنے شیخ کی تعریف کر رہے ہیں، تو مجھ پہ یہ نقطہ جہاد کھولیے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، یا ان کی جو شاعری سے وہ جواب لے کر آئے ہیں کہ نقش حق را ہم بامر حق شکن، برز جاج دوست سنگ دوست سن، ٹھیک ہے، کہ خدا کے نقش کو خدا کے حکم سے توڑ دو۔ جیسے دوست کا آئینہ ہے، اور دوست ہی اگر پتھر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے توڑ دو تو توڑ دو، ٹھیک ہے۔ جب سمجھانا یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تقدیر جو ہے اس کو فالو کرنا ہی نہیں ہے، تقدیر اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ اگر حکم دیتا ہے کہ اس کے خلاف کرو تو ہم اس کے خلاف کرنا ہے۔ ہم تو کئی مقامات پہ تقدیر کے خلاف کام کرنا ہے، ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے بلکہ۔ تو یعنی اللہ کے احکامات شریعت اور اللہ کے احکامات قضاء و قدر، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی یہاں پہ غلطی ہے، اسے مسٹیک ایسے ذہن میں رکھی، یہ احکامات قضاء و قدر ہے۔ تو اگر تو یہ موافق ہیں ایک دوسرے کے، بالکل موافق ہیں، یعنی فار ایگزامپل میرا بچہ جو ہے، میں صرف سادہ سی مثال سے سمجھ لیتے ہیں، میرا بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں یہ طے ہے کہ وہ نماز پڑھے گا تبھی پڑھ رہا ہے نا، اللہ کی مشیت کے مطابق یہ۔ اب یہ جو سچویشن ہے میرے لیے یہ تو موافق ہے، یعنی اللہ کا جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ اللہ کی شریعت کے فیصلے سے ٹکرا نہیں رہا، تو اس لیے مجھے تو ایکسیپٹ کر لینا نہیں، مجھے تو جیسے کہ جبریہ والا تصور ہے اسے اپنا لینا چاہیے، میں تو اسے ایکسیپٹ کروں گا کیونکہ یہ بات جو ہے شریعت کے موافق ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے احکامات قضاء و قدر اور اللہ کے احکامات شریعت میں کانفلکٹ آئے گا تو پھر مجھے تقدیر کے خلاف فائٹ کرنی، ٹھیک ہے۔ تقدیر کے بارے میں اول تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو بعض اوقات آپ کو تقدیر کے بارے میں جو تقدیری معاملات ہیں ان کے بارے میں ہنٹ مل جاتا ہے، جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیرانے کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ بعض اوقات تقدیر مبرم نظر آتی ہے، واضح نظر آتا ہے کہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں ویسے ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیوچر کیا ہے، تو اول تو آپ کو فیوچر کا پتہ نہیں ہے،
تقدیر میں کیا لکھا ہے حتمی طور پہ تو آپ نہیں جان سکتے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے بات کہ یہی ہمارے لیے لکھا ہے. تب بھی یعنی اگر تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ہو رہا ہے تب بھی آپ کو فالو نہیں کرنا اس کو، تقدیر کو آپ کو ولنگلی فالو نہیں کرنا. تقدیر آپ کو پابند کر لے مجبور کر کے، وہ تقدیر کا کام ہے وہ کرتی رہے گی. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ولنگلی اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو دیکھیں کیا ہے تو اس کے مطابق آپ عمل کریں گے. جیسے فار ایگزامپل میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو مجھے حکم کیا ہے کہ میں اسے زبردستی پڑھاؤں، ٹھیک ہے. تو اب تقدیر کے گو کہ میں خلاف کام کر رہا ہوں گا، لیکن برابر مجھے کام کرنا ہے، مجھے اس کے خلاف لڑنا ہے. تو کئی مقامات پہ ہم جو ہے وہ تقدیر کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی لڑنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ایک قدریہ بھی یہ کر رہے ہیں نا، قدریہ بھی یہ کہتا ہے کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے، ہمیں اپنی تقدیر خود لکھنی ہے. ایک قدریہ کا یہ کام کرنا اور ایک مرد مومن کا کام کرنا، اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو اس شعر میں ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ ایک مرد مومن اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے. اللہ کی جو تقدیر ہے اس کے خلاف اگر اللہ کا حکم مل گیا تو پھر وہ کام تقدیر کے خلاف کام کرے گا، اور اگر اس کے خلاف نہیں ملا اسے حکم تو پھر وہ خلاف نہیں کام کرے گا. جبکہ قدریہ جو ہے وہ تو ہر حالت میں وہ تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے خلاف ہی لڑنا ہے یا ہمیں اپنی تقدیر خود لکھنی ہے. تو بات یہی ہے جو سمجھنے کی کہ خدا نے ہی، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارے تقدیر کے معاملات طے کیے ہیں. لیکن اللہ جب کہے کہ اس کو توڑ دو تو توڑ دو، کیا مسئلہ ہے؟ دوست کا آئینہ ہے، دوست ہی اگر پتھر دے رہا ہے کہ توڑ دو تو توڑ دو، کیا مسئلہ؟ تو یہی اصل بات ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس مسئلے کو حل کیا، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ کے دو قسم کے احکامات ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں. ایک احکامات قضاء و قدر ہیں جن کو نافذ کرنے والے زیادہ تر تو فرشتے ہیں یا اور مخلوقات بھی ہیں، وہ نافذ کر رہے ہیں کام اللہ تعالیٰ کے. جیسے کسی کو کب موت دینی ہے، کسی کے اوپر کیا مصیبت ڈالنی ہے، کب اس کے اوپر راحت ڈالنی ہے، یہ سلسلہ اللہ کے، یہ سارے معاملات اللہ کے قضاء و قدر کے معاملات ہیں. ان کے بارے میں نہ تو ہمیں علم دیا گیا ہے، نہ ہم اس کے مکلف، نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو فالو کیا یا نہیں کیا. لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ شریعت کا حکم دیا گیا، تو اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، پاس پرس بھی ہوگی. تو اس لیے ہمیں ٹینشن کس بات کی ہے؟ ہم تقدیر کے معاملات کے حوالے سے تو ہمیں کوئی ٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے. ہمارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی تقدیر، ٹھیک ہے. تقدیر گو کے بالکل برحق ہے، ہم اس مانتے ہیں کہ بالکل وہ جیسے ہے ویسے ہی ہوگا. وہ تو 4 کمپوننٹس جو ہم نے دیکھ لیے تقدیر پر ایمان کے، وہ ہمیں ماننے ہوں گے، ورنہ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ دار اسلام میں نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کے لیے میٹر نہیں کرتی کہ تقدیر میں کیا، میٹر نہیں کرتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے، چاہے تقدیر کے خلاف ہی ہمیں فائٹ کیوں نہ کرنی پڑے. وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دی فیٹ. تو یہ جو ہے اصل بات ہے جو کہ سمجھنے والی ہے. اب اس مسئلے کو قرآن مجید سے سمجھنے کے لیے سورہ کہف کا مقام بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اہم انکاؤنٹر ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا خضر کے ساتھ. اب یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ انکاؤنٹر ہے. عام طور پہ یہ دونوں ورلڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. ان کے درمیان ایک ایسا کرٹن لگا ہوا ہے، پردہ لگا ہوا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے معاملات کو. یعنی فرشتے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات قضاء و قدر کو نافذ کرنے میں مصروف ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ایسا معاملہ کیا کہ ایک ایسے ہی ایجنٹ، یعنی جو اللہ کے احکامات قضاء و قدر کو نافذ کرنے پہ مامور تھا، اس کے ساتھ ان کی انٹریکشن کرا دی، اور اس سے پھر وہ حقائق ہمارے سامنے کھولتے ہیں. یہ بڑا طویل واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جائیں آپ جو ہے جہاں 2 دریا ملیں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے ایک بندہ ملے گا، عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اس سے ملے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جو تھے ایک ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے اس سفر میں. تو پھر آگے کیا ہوا، آگے جو بات تھی فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. تو اس پہ پھر جو ہے ان کو بتا دیا گیا، خضر نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر سوال نہیں پوچھنا، یعنی آپ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے جو میں کرنے والا ہوں، آپ اس کا شعور نہیں رکھتے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے سوال نہیں پوچھنا، اگر سوال پوچھیں گے تو میرے ساتھ نہیں آ پائے گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایگری تو کر لیا تھا، لیکن جب آگے گئے یہ کشتی دیکھی تو وہ جو خضر تھے انہوں نے کشتی توڑ اس میں جو ہے کچھ جو ہے وہ خرابی کر دی، اس کو توڑ دیا. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر احتجاج کیا کہ آپ نے اس لیے جو ہے اس کو کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ اس کے جو سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں سمندر میں یا دریا میں.
تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے، یعنی ان سے رانی کیا موسیٰ علیہ السلام سے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. تو خضر نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. تو اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ٹھیک ہے میں نے عہد بات تو کی تھی، ایگریمنٹ تو کیا تھا ان سے. موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر معاوضہ نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر کوئی مشکل نہ ڈالیے، چلیے آگے چلتے ہیں. فانطلقا، وہ آگے گئے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، اور ایک لڑکا اور نظر آیا ان کو، بچہ پھر رہا تھا وہاں پہ. خضر نے جاؤ قتل ہی کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بخیر نفس. اس پہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کیسے رہا جا سکتا تھا کہ شریعت کے اندر حکم تو یہی ہے کہ قتل جو کر دے وہ تو اس کو قتل کرنا پڑتا ہے، قصاص ہے. ایک عام جو ہے ایک بچہ وہاں پہ پھر رہا تھا، اس کو بزرگ بابا جی جو تھے خضر انہوں نے قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کیسے رہا جا سکتا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ آپ نے نفس کو بغیر نفس، یعنی اس نے کوئی جرم بھی کوئی نہیں تھا، اس کو خواہ قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کر دی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تو اس پر انہوں نے کہا میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، صبر نہیں کر سکتے. تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد میں کوئی آپ سے سوال پوچھوں یا اس طرح ٹوکوں تو آپ بے شک جو ہے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ حد عذر پہ پہنچ چکے، یعنی آپ کے پاس اب پھر عذر ہوگا، آپ مجھے بے شک جو ہے علیحدہ کرتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا کریں. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ کریا. تو پھر وہ آگے چلے ایک بستیوں پہ کہ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فقام. تو وہاں پہ دیوار کو دیکھا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کھانا کھانا تو نہیں پوچھا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں دیوار کو دیکھا گری پڑی تھی، انہوں نے بتانا شروع کر دیا. تو اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک کمنٹ ہی پاس کیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجر. اگر آپ چاہتے تو ان سے کوئی اجرت مانگ لیتے، آپ نے فری میں کام کر دیا ایسے لوگوں کا کہ جو مہمان نوازی بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے. تو ایک اعتراض ہی کیا انہوں نے. بہرحال اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے راستے جدا ہیں. قال ھذا فراق بینی وبینک. بس ٹھیک ہے اب یہ میرے اور تمہارے درمیان فراق ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو میں اب ان کی تعویل بتاتا ہوں آپ کو، اس پر صبر نہیں کر سکے. تو اس پہ انہوں نے تعویل بتائی کہ کیا ماجرا تھا. لیکن اب اس پہ کیا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پورے انسیڈنٹ کے اندر کہ ٹھیک ہے وہ ایک کشتی جو تھی وہ اس میں انہوں نے سوراخ کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، دیوار جو تھی ٹھیک ہے وہ ایک ایسا قابل اعتراض معاملہ نہیں تھا. لیکن شریعت میں یہ دونوں معاملات، کسی کی جو ہے کشتی کو توڑ دینا یا کسی کی سواری کو توڑ دینا یا کسی بچے کو قتل کر دینا، یہ تو بہت بڑے جرم ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات تو موسیٰ علیہ السلام نے بس وہ ایک کر دی، ویسے سے کہتے ہیں کہ پریشان تھے کہ انہوں نے کہا آپ نے عذر نہیں لی ان سے. تو وہ تو چلو شریعت کے اندر ایسی بات نہیں تھی جو ٹکراتی ہو، لیکن یہ دو معاملات تو ایسے تھے جن میں اللہ کے احکامات شریعت، یہ جو اللہ کے احکامات قضا قدر سے ٹکراتے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مکلف شریعت تھے، ان کا بولنا بنتا تھا، انہوں نے بولا. تو دیکھیں اس پورے کاؤنٹر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ خضر جو ہے بات طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں، اللہ کے احکامات شریعت کو نافذ کرنے پہ مامور نہیں ہیں، بلکہ وہ مکلف حکم قضا و قدر ہیں. تو احکامات شریعت کو جاننے کے باوجود احکامات قدر کو پورا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ مکلف حکم شریعت ہے، ہم بالکل جانتے ہیں، اس بارے میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ کے احکامات قدر کو جاننے کے باوجود ان کے سامنے جب یہ بات کھل بھی گئی ہے کہ اللہ کی احکامات قضا و قدر ہیں جو نافذ ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے، اللہ نے خود کہا تھا کہ میرا بندہ ہے وہ، اور خود خضر علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہا. تو وہ اللہ کے احکامات قضا و قدر کو جاننے کے باوجود بہرحال اللہ کے حکم شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو ہے اس انکاؤنٹر میں ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں بہرحال فالو کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ کہ خضر. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایون دو کہ ان کے سامنے احکامات قضا و قدر واضح ہو گئے، تب بھی انہوں نے اللہ کی شریعت پر ہی عمل کیا. یہی ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، ہمیں بہرحال جو ہے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم شریعت ہے. تو یہ ہے جی اس مسئلے کا حل ہوگا آپ کے سامنے.